معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اصلاح نفس کے طریقے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی وضاحت پر آؤں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے حق بات بولنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو اور مجھے خود کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز حاضرین، اس موضوع پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسان نفس کا غلام بن چکا ہے۔ انسان اپنی من مرضی سے زندگی جیتا چلا آ رہا ہے، بہت سارے کام ایسے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وہی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے کام کو، دوسروں کے امور کو وہ خراب سمجھتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے خواہشات کی اتباع کی، جو خواہشات کے پیچھے چلا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہویٰ، خواہشات کی اتباع نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو، داؤد علیہ السلام کو اس بات کا، داؤد علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ خواہشات کے پیچھے مت چلنا، ورنہ خواہشات کیا کریں گے، تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، تمہیں ضلالت و گمراہی کے راستے پر لے جا کر کے چھوڑیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بے شمار راستے اور بے شمار طریقے ایسے بتائے ہیں جن کے کرنے سے، جن کو اپنانے سے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو انجام دے کر کے، جن کو اپنا کر کے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم جنت میں جانے کا حقدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان خلوص دل سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہے، صدق دل سے انسان سدھرنا چاہے۔ خیر و بھلائی کی باتیں تو بہت سنی جاتی ہیں، بہت سنائی جاتی ہیں، لیکن جو واقعی حقیقی معنوں میں جو اپنے نفس کی اصلاح چاہتا وہی سدھرتا ہے۔ سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہیں باتیں، لیکن جو واقعی چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر لوں، جو واقعی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، سیلف اسٹڈی کرنا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا۔ آج ہمیں دوسروں کی کمیاں بڑی نظر آتی ہیں، فلاں آدمی ظالم ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں عمل کا شکار ہے، فلاں کا بیٹا بڑا بگڑا ہوا ہے، فلاں کے خاندان گھرانے والے بہت بیکار ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں اس کو جھانکنے کی توفیق نہیں ملتی۔
اپنے اندر نہیں دیکھتا وہ کہ وہ کہاں ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے وہ کیا کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر کمیاں کہاں ہیں، کوتاہیاں کہاں ہیں، اس کے اندر کوتاہیاں اور بیکار کی چیزیں کہاں ہیں، وہ اپنے اندر جھانکنا بھول جاتا ہے۔ اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا ذاتی محاسبہ کرے۔ ہم کہاں ہیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ ایک انسان ظالم ہے، ہمیں نظر آ گیا اس نے ظلم کیا ہے، لیکن اپنا ظلم بھی دیکھے کہ ہم نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ حشر کے اندر یہ آیت ہے کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ صرف دوسروں کی کمیاں نکالتا رہا ہے، دوسروں کے عیوبوں، دوسروں کی برائیوں پر صرف انگلی اٹھاتا رہا ہے۔ اپنے لیے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، کون سا ایسا کام کیا ہے کل قیامت کے دن جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ انسان ہر شخص کے لیے ضروری ہے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس کی پیشی ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہو تو اس کے پاس اپنے بہترین اعمال ہوں، اس کے پاس اپنی بہترین نیکیاں ہوں، اس کے پاس اپنے کار خیر ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام احوال و اعمال کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جس بھی کام کو انجام دیتے ہیں، جس بھی کام کو انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر کام کو، ہر فعل کو جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور آنے والی زندگی کے لیے جو دائمی زندگی ہے اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری نظر اس کامیابی پر ہوگی تو اپنے گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں گے۔ اگر ہماری نظر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت پر ہوگی تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے۔ اگر ہماری نظر اللہ رب العالمین کی بخشش، اس کی رحمت کی طرف ہوگی، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی تو کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر اعمال خیر کا بہترین بدلہ دے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح سے اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے۔ آج ہم گنہگار ہیں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، بہت غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، لیکن ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کے حقوق دبائے بیٹھے ہیں، دوسروں پر ظلم و ستم کیے بیٹھے ہیں، دوسروں کو ستائے بیٹھے ہیں، دوسروں کو ناحق بدنام کیے بیٹھے ہیں۔ توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمازوں کا فقدان ہمارے یہاں ہے، نماز سے ذرہ برابر بھی ہمیں مطلب نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے آتے ہیں، نہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آپ کے نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت بہتر کام کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ محلے میں، معاشرے میں، گاؤں میں، گھر میں سب سے بڑھیا، سب سے بہتر آپ ہیں، تو آپ غلطی پر ہیں۔ خطا کا امکان، غلطی کا امکان سب سے ہے، لہذا غلطی ہو جائے تو توبہ و استغفار کرو، اس طرح تمہارے نفس کی اصلاح ہوگی۔ غلطیاں کرتے کرتے انسان اپنا دل جو ہے بالکل کالا کر لیتا ہے، اپنا دل بالکل سیاہ کر لیتا ہے، پھر اس پر خیر کی بات، بھلائی کی بات ذرہ برابر اثر نہیں کرتی۔
لہذا میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف کرو توبہ و استغفار کے ذریعہ، توبہ استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبہ کرو ایسی کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، توبہ کرو ایسی کہ اس گناہ کو کرنا چھوڑ دو، توبہ کرو ایسی کہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، اس گناہ کے آس پاس نہ پھٹکو۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے سچی توبہ۔ توبہ کر لیتے ہیں ہم کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، کل جا کر کے پھر اسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ایسی توبہ کی اللہ کو ضرورت ہے، بلکہ سچی توبہ کرو۔ آپ نے کس سے توبہ کیا یہ تو دیکھو۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے کہا جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، چلنے کی، کھانے پینے کی ساری چیزیں جس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ مجھے بخش دے، میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا ہے، لیکن دوبارہ پھر جا کر کے اس میں ڈوب گئے۔ بتاؤ بھلا اس طرح تمہارے نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس طرح تمہارے نفس کی اصلاح بالکل نہیں ہوگی۔ لہذا نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو سچے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی نعمت میں ہوتا ہے، بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمت میں ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے آکسیجن ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے جسم میں جان انرجی ہے، اس کے اللہ رب العالمین کی مدد سے اس کی نعمت، اللہ رب العالمین کی نعمت بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، تو بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا کہ انسان گناہوں کے درمیان گھرا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں ہوں کر دیتا ہے اور غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرتا رہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، اسی طرح سے آس پاس کے برے ماحول میں ہوتا ہے، یعنی بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، گھرا ہوتا ہے دونوں سے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، اور جو اس سے گناہ ہوئے، خطا ہوئے، تو اس سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ میرے محترم بھائیو، آگے فرمایا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ توبہ و استغفار اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں کئی بار توبہ استغفار کیا کرتے تھے، کئی بار توبہ استغفار کیا کرتے تھے، بلکہ روایت مسلم کی طرح ہے، کہا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو سچی توبہ کرو، نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو خالص توبہ کرو، نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے روو، گڑگڑاؤ، اس سے معافی مانگو، یقیناً تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ بھلا بتاؤ اس چیز کو، کل تک تم ایک بہت بری لت میں لگے ہوئے تھے، ایک بری عادت تم کو لگی ہوئی تھی، تم سے وہ عادت چلی گئی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عادت چھوٹ گئی تو یقیناً یہ بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور بری عادت سے انسان توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، خود اپنی زندگی میں وہ چینجنگ دیکھے گا، اپنی زندگی میں وہ خود بدلاؤ دیکھے گا، پہلے سے بہتر زندگی ہو جائے گی، پہلے سے بہتر اعمال ہو جائیں گے، پہلے سے بہتر اس کے لیے جینا، کھانا، رہنا پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح سے دوسری حدیث اسی معنی کی ہے، کہا اکثر من 70 مرہ، کہ 70 مرتبہ کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم بہت گناہ کرتے ہیں، بڑی غلطیاں، بڑی خطائیں کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اس طرح ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا،
اللہ رب العالمین ہمیں بخشے گا، اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اپنی بخشت اللہ رب العالمین ہم پر نازل کرے گا۔ اس طرح سے ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائی، نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، جنہیں اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں ہے، کھانا کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا، آپ کہاں پیدا ہوئے، لوگوں کو نہیں پتا ہے، اپنے نبی کی پہچان لوگوں کو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان لوگوں کو نہیں ہے۔ اور لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن شریعت میں، قرآن مجید میں، احادیث صحیحہ میں کیسے اللہ رب العالمین کی پہچان بتائی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا بتائے گئے ہیں، محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا بتائے گئے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ لہذا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ایک انسان اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میری روزی کشادہ کر دے، اے اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ سے مانگتا ہے، جا کر کے کہیں اور بھی مانگتا ہے، کسی اور کو بھی ویسا سمجھتا ہے، یعنی اسے حقیقی معبود کی پہچان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت کا اندازہ اس کو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے کیا کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ رب العالمین جب کسی کام کا ارادہ کرتا، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پاور ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں، ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن کام کر نہیں پاتے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا حقیقی معبود کو پہچانو، اللہ رب العالمین کو جانو کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ علم دے۔ اسی طرح سے علم میں زیادتی کی دعا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ سے دعا کرو کوشش کرتے ہوئے، علمی دروس میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ اسی طرح سے کتاب و سنت کی باتیں موبائل پر یا اس طرح جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں جس سے بچ نہیں سکتے، آپ وہاں پر علماء کی باتیں سنیے، قرآن و حدیث کی باتیں سنیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریے۔ اس طرح جب آپ جان جائیں گے کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہی ہے، اس طرح سے علم حاصل کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین، ایک انسان جو مغرور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے پیدا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا میرے بھائیوں۔ لہذا دعا کریں آپ اللہ رب العالمین سے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر لے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو بہت بڑی فضیلت اس کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، دشواریاں جھیلتا ہے، پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، لیکن علم حاصل کرے گا، کام کاج کر رہا ہے، علماء کے دروس، علماء کی مجلسوں میں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے لیے رستہ آسان کر دے گا۔ رستہ آسان کیسا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء سے باتیں سیکھو، علماء سے دین سیکھو، اس طرح تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ علماء بتائیں گے گھریلو ماحول کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، علماء بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی پہچان کیا ہے، علماء بتائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اس طرح تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اچھے اخلاق کا حامل ہونا،
اخلاق و کردار بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. اخلاق و کردار کی بڑی سخت ضرورت ہے. بہترین اخلاق کا حامل ہونا ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارے اخلاق و کردار کو سن کر کے کوئی ہم سے بھاگے نہ کہ فلاں مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، بڑا ہی بدخلق آدمی ہے، بڑا ہی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کے معاملات بہت ہی بیکار اور بہت ہی خراب رہتے ہیں. نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہونا. ہمارے اخلاق بہتر رہیں گے تو ہمارے معاملات بہتر رہیں گے، ہمارے اخلاق بہتر رہیں گے تو ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول من خياركم ان من خياركم احسنكم اخلاقا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بدگو تھے اور نہ ہی بدگوئی کو پسند کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اچھے اخلاق کا حامل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی کہ اچھے اخلاق کا حامل ہونا معاشرے میں بہتری کی پہچان ہے. کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو لوگوں سے ملاقات اچھے سے کرتا ہو، جس کی باتوں میں مٹھاس ہو، جس کی باتوں میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، جس کی باتوں میں الفت و محبت ہو، جس کی باتوں میں خیر و بھلائی کی باتیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین کے اندر، کہا کہ دین سارے کا سارا جو تم میں ہے، کہا دین سارے کا سارا اخلاق ہے. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین سارے کا سارا اخلاق ہے. جو تم میں سے اخلاق میں بڑھ گیا، جو تم میں اخلاق میں بڑھ گیا، وہ تم سے دین و ایمان میں بڑھ گیا. ایک انسان معاشرے میں رہتا ہے، جس طرح آپ خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اخلاق و کردار کا اضافہ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہی کہا اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ جو اخلاق و کردار میں بڑھ گیا وہ تم سے دین و ایمان میں بڑھ گیا. لہذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق و کردار میں بہتر رہو، اس سے تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ جو لوگ ہمیں بدخلق کہتے تھے، جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اس سے دور رہو، یہ انسان بہت ہی فتنہ پرور ہے، اس سے دور رہو، بڑا جھگڑالو آدمی ہے، اب اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو آپ سے قریب آئیں گے لوگ، آپ سے محبت کریں گے لوگ، آپ کو سینے سے لگائیں گے لوگ، آپ سے الفت و محبت کریں گے لوگ. پتہ تو اخلاق و کردار کا بہتر کرنا، اخلاق و کردار کا بہتر ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اچھے اخلاق کا حامل ہونا بہت ضروری ہے. نرم اور اس طرح سے نرم نازک مزاج رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاق و کردار کا بہتر ہونا نفس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے مجاہدہ، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ چوری کر لوں، روپیہ رکھا ہوا ہے، دکاندار دیکھ نہیں رہا، 10 روپے کا سامان کر لیا، لے لیا، 100 روپے کی سامان اور اٹھا لو. دل کرتا ہے کہ یہ 1 سے 2 ہو جائے گا. دل ہمارا یہ کرتا ہے کہ میرے بھائی نے چوری کی، میرے بھائی نے غلطی کی، ارے میرا سگا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو. یہ دل ہمارا کرتا ہے. اسی سے تو جہاد کرنا ہے، اسی سے مجاہدہ کرنا ہے کہ نہیں، حق جو ہے حق وہی ہے. کوشش کرنا ہے اللہ نے جتنا میرے مقدر ہے، جو روزی میرے مقدر میں لکھی ہے مجھے وہی چاہیے. میرا وہی ہے جو میرے رب نے دیا ہے، میرا وہی ہے جو میرے اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے. دوسروں کی چیز چوری کر کے لے کر کے میں کامیابی نہیں پا سکتا. لہذا نفس سے جہاد کرنا. اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69. کہا کہ جو لوگ والذین جاہدوا، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے بارے میں، شریعت کے بارے میں، لنہدینہم سبلنا ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے لڑنا. اللہ رب العالمین نے کہا
کہ یہ بھلے لوگوں کا کام ہے، اور جو اپنے نفس سے لڑ کر کے خیر و بھلائی کو پا لیا اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ جو اپنے نفس سے لڑ کر کے چوری سے بچ رہا، چوری سے بچا رہا، بری عادتوں سے بچا رہا، اس طرح سے برے برتاؤ سے بچا رہا اپنے نفس سے لڑ کر کے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہم اس کو ضرور بھی ضرور سیدھے راستے کی رہنمائی دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے نفس سے لڑنا خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لمع المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مجاہدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے ہر حال میں بیدار رہے۔ حقیقی مجاہدہ کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہے، ہر حال میں بیدار رہے، کیونکہ جب بھی انسان غافل ہوتا ہے شیطان اسے اور اس کے نفس کو برائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو نفس کے معاملے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں آتا ہے کہ یار ایک بار چوری کر لو پھر چھوڑ دو، یار ایک بار اس کو بدنام کر لو پھر چھوڑ دو، یار ایک بار گناہ کر لو پھر چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائی، غلام نہ بنو، نفس کو اپنے اوپر حاوی ہونے مت دو، شیطان حاوی ہو جائے گا، ورنہ شیطان آپ کو برائیوں میں پھر آپ اپنی اصلاح میں تمہارے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، آپ برے کے برے رہ جائیں گے، آپ بھلے نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اصلاح کے لیے ضروری ہے دعا۔ ہم مضبوط ترین، طاقتور ترین باڈی بنا لیتے ہیں، اس طرح سے پراپرٹی بنا لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ تو میرے بازوؤں کی کمائی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس طرح سے جس بھی چیز کی تمہیں ضرورت ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین سے مانگو، کوشش کرو، آپ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو خیر اور بھلائی کے راستے سے۔ کوشش کرنے کے بعد آپ دعا کرو رب العالمین سے کہ اے اللہ میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے اگر تیری مرضی نہیں رہی تو مجھے ایک دانہ، ایک ٹکا، ایک پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح سے دعا کریں آپ اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین سے مایوس کبھی نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا کہ تم ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پوری کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جو خود تیار ہے کہ تم مانگو گے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، تو تم اس سے مانگتے کیوں نہیں؟ اس سے مانگو رب العالمین سے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقامت کے اندر ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ چیز اس کو یا تو اسی وقت دے دیتا ہے یا اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر۔ تو خلاصے کلام آج خطبے کا یہ ہے کہ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح پر کامیابی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اس طرح سے اپنی مغفرت، اپنی بخشش اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے گا اللہ۔ خلاصے کلام واضح خود ہے میرے بھائیوں کہ نفس کی اصلاح سے ہمارے اعمال و افعال بہتر ہو سکتے ہیں، ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کیوں نہ اپنے نفس کی اصلاح کر لی جائے، کیوں نہ خواہشات کی غلامی کو چھوڑ دیا جائے، کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، کیوں نہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا جائے، اپنے گریبان میں جھانک کر کیوں نہ دیکھا جائے، توبہ استغفار کیوں نہ کیا جائے۔ گناہ بہت ہو جاتا ہے، معمولی سمجھتے ہیں ہم گناہ کو، لیکن حقیقی معنوں میں وہ دھیرے دھیرے، بلکہ ایسی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی روایت ہے کہ صحابہ کرام کہ یہاں کی جس گناہ کو تم معمولی سمجھتے ہو ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اس گناہ کو ہلاک ہونے والا سمجھتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں توبہ استغفار کیا کرو، اس طرح سے علم حاصل کرو اور اچھے اخلاق و کردار کا حامل بنو، نفس سے جہاد کرو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے الہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا کریم ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما،
آمین۔ مولا کریم جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما، آمین۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔